امریکہ اور ایران کے درمیان برف پگھلنے لگی۔ امریکہ کی ایران سے جامع مذاکرات کی تیاری۔ جے ڈی وینس نے ایران کے ساتھ مذاکرات کو حوصلہ افزا قرار دے دیا۔ امریکی نائب صدر کی ایران کے ساتھ جنگ بندی اور مذاکرات کی تصدیق۔ اٹلانٹا میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایران سے جامع معاہدہ چاہتے ہیں، مذاکرات میں پیش رفت پر مطمئن ہوں۔ صدر ٹرمپ تمام مسائل پر مشتمل جامع ڈیل کے خواہاں ہیں۔ ایران سے مذاکرات میں پیش رفت، عدم اعتماد دور ہونے میں وقت لگے گا۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات جمعرات کو اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ ایران کے بعد امریکہ کی ترجیح بھی پاکستان۔ ٹرمپ نے آئندہ 2 روز میں مذاکرات کا اشارہ دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ آئندہ مذاکرات کے لیے پاکستان کو ترجیحی مقام قرار دیتے ہوئے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی کارکردگی کو سراہا۔ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ کے رپورٹر سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ آپ وہیں رہیں کیونکہ آئندہ 2 دن میں کچھ ہو سکتا ہے اور ہم پاکستان جانے پر زیادہ مائل ہیں۔ مذاکرات کے لیے پاکستان کا انتخاب زیادہ ممکن ہے کیونکہ فیلڈ مارشل بہترین کام کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی وجہ سے ہمارا جھکاؤ پاکستان جانے کی طرف زیادہ ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی عہدیدار کے مطابق تنازع کے سفارتی حل کے لیے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ امریکی ٹی وی CNN نے بھی رپورٹ کیا کہ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے امریکہ اور ایران کے پس پردہ مذاکرات جاری ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کا دوسرا مرحلہ جمعرات کو ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا ایران سے مذاکرات کے دوسرے دور پر واضح موقف دینے سے گریز۔ ہم تیار ہیں، مذاکرات کا دوسرا دور ہو تو پاکستان ہماری ترجیح ہے۔ ایرانی حکام کی پاکستانی میڈیا سے بات چیت، کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف کا معلوم نہیں ہے۔ میکرون کا امریکی اور ایرانی صدور سے ٹیلی فونک رابطہ، غلط فہمیاں دور کرنے اور مذاکرات کا عمل شروع کرنے کا مطالبہ۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کے ایکس پر جاری بیان میں کہنا تھا کہ تمام فریقین لبنان سمیت علاقے بھر میں جنگ بندی کی پاسداری کریں۔ آبنائے ہرمز کو غیر مشروط فیصد ٹیکس عائد کیے بغیر جلد دوبارہ کھولنا چاہیے۔ متحارب فریقوں کے درمیان مذاکرات جلد از جلد بحال ہونے چاہئیں۔ فرانس آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی کے لیے جمعہ کو کانفرنس کا انعقاد کرے گا۔ کانفرنس میں کوئی متحارب فریق شرکت نہیں کرے گا۔ دنیا کو جنگل کے قانون سے بچانا ہوگا، چینی صدر کا مشرق وسطیٰ کے لیے پائیدار سیکیورٹی نظام کا مطالبہ۔ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے 4 نقاطی تجویز پیش۔ بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ سے UAE کے ولی عہد شیخ زحال بن محمد زاید ال نہیان کی ملاقات۔ چینی صدر کا کہنا تھا کہ خلیج ممالک کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کیا جانا چاہیے۔ تمام ممالک افراد، تنصیبات اور اداروں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ترقی اور سیکیورٹی کو ایک ساتھ لے کر چلنا ضروری۔ سعودی عرب نے امریکہ سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ میں اسرائیل مخالف لہر شدت اختیار کر گئی ہے۔ برنی سینڈرز کا $500 ملین کا اسلحہ روکنے کا فیصلہ اب بہت ہو چکا۔ امریکی سینیٹر نیتنیاہو حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ جنگی فنڈ بند کرنے کا مطالبہ۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں برنی سینڈرز نے کہا کہ اسرائیل کی مزید حمایت قابل قبول نہیں ہے۔ امریکی ٹیکس دہندگان نیتنیاہو حکومت کے جنگی اخراجات نہ اٹھائیں۔ غزہ، ایران اور لبنان میں شہریوں کے قتل اور بے دخلی کی فنڈنگ بند ہونی چاہیے۔ امریکی ناکہ بندی دھری کی دھری رہ گئی۔ ایرانی بندرگاہوں سے نکلنے والے جہازوں نے آبنائے ہرمز میں امریکی غرور خاک میں ملا دیا۔ امریکی فوجی ناکہ بندی کے باوجود ایران سے آنے والے 2 بحری جہاز کامیابی سے آبنائے ہرمز سے گزر گئے۔ میرین ٹریکنگ کمپنی کیپلر اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق لائبیریا کا جہاز کرسٹیانا ناکہ بندی کے نفاذ کے محاذ 2 گھنٹے بعد گزرا۔
جبکہ کوموروس کا ٹینکر ایلیپس بھی ایرانی ساحلی حدود کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہم آبی گزرگاہ سے باہر نکلنے میں کامیاب۔ یہ واقعہ خطے میں امریکی اثر و رسوخ اور ناکہ بندی کی تاثیر پر بڑے سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران مذاکرات کے تمام پہلوؤں پر اعتماد میں لیا۔ پاکستان کی ثالثی کے ذریعے حاصل پیش رفت پر بریفنگ۔ صدر مملکت کو آئندہ دورہ سعودی عرب اور ترکیہ میں بھی آگاہ کیا گیا۔ صدر آصف زرداری نے ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی میں پاکستان کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور تمام ریاستی اداروں کی کاوشوں کی تعریف۔ کہا پاکستان نے دنیا کے سامنے امن پسندی کی ساخت کو ثابت کیا۔ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم امریکہ ایران اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اس سے امن عمل کے تسلسل اور علاقائی ہم آہنگی کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان عالمی امن کے لیے ثالثی کا مرکز ہے۔ اسلام آباد میں بڑی بیٹھک۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت۔ سعودی عرب، ترکی اور مصر کا اہم مشاورتی اجلاس۔ چاروں برادر ممالک کا باہمی تعاون کا نیا فریم ورک تشکیل دینے پر زور۔ خطے میں امن، خوشحالی اور معاشی ترقی کے لیے مشترکہ اہداف پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید بلندیوں تک لے جانے کا عزم۔ نائب وزیر اعظم سے چین، کویت، کینیڈا اور رومانیہ کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور اسلام آباد مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار اور یورپی یونین کی نائب صدر خواجہ کیلاس کی بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ خواجہ کیلاس نے اسلام آباد مذاکرات کے انعقاد میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان بھی ایران اور امریکہ مذاکرات کے لیے ایک کردار ادا کرنے والوں کے معترف ہوئے۔ پاکستان کو ملنے والی عزت کو ہم نے ویلکم کیا۔ اگلے مذاکراتی دور میں عارضی جنگ بندی مستقل ہو جائے گی۔ بیرسٹر گوہر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان مزید تناؤ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ داخلی استحکام ناگزیر ہے۔ فی الحال کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ امید ہے جلد بات چیت کا کوئی سلسلہ شروع ہوگا۔ واشنگٹن میں لبنان اسرائیل میں براہ راست مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ لبنانی میڈیا کے مطابق امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل اور لبنان کے اعلیٰ حکام کی مذاکرات میں شرکت۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل لبنان مذاکرات کے حوالے سے تاریخی موقع ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اختلافات اگلے 6 گھنٹے میں حل نہیں ہوں گے۔ ہم دہائیوں کی پیچیدگیاں ختم کر رہے ہیں۔ امید ہے ملاقات لبنان اسرائیل میں مستقل امن کے لیے معاون ہوگی۔ پاکستانی قیادت کی کوششوں سے مشرق وسطی میں جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امید ہے اسلام آباد مذاکرات بھی کامیاب ہوں گے۔ کسی بھی محاذ ذرائع کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ معرکہ حق کی کامیابی پاک فضائیہ کے شاہینوں کی پیشہ ورانہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا پی ایف اکیڈمی رسالپور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدیقی بھی تقریب میں شرکت۔ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو اعزازات دینے سے نوازا گیا۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے مارچ پاسٹ کا شاندار مظاہرہ بھی کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے مشرق وسطی میں کشیدگی کو عالمی معیشت کے لیے بڑا سپلائی شاک قرار دے دیا۔ واشنگٹن میں G24 اجلاس سے خطاب میں کشیدگی میں اہم بحری توانائی راستوں کے تحفظ اور پائیدار امن پر زور۔ IMF پروگرام کے ڈیزائن میں لچک کی حمایت، معاشی استحکام کے ساتھ ترقی، روزگار کے اہداف ضروری قرار۔ وفاقی وزیر خزانہ نے ترقی پذیر ممالک کے لیے IMF سرچارجز کے جلد اور جامع جائزے کا مطالبہ کیا۔ تاجروں نے خود بتایا کہ 3-4 برسوں میں $100 ارب پاکستان سے باہر گئے ہیں۔ کراچی میں 1-2 بندوں کو اٹھانے کی دیر ہے، سب پتہ چل جائے گا۔ 1 یا 2% لوگوں کی وجہ سے پوری بزنس کمیونٹی کو سزا نہیں دے سکتے۔ تاجروں سے درخواست ہے کہ 30% پیسہ ہی واپس لے آئیں۔ بزنس میں آج فیصلہ کر لیں تو بجٹ سے پہلے $10 ارب آ جائیں گے۔
FAA کے معاملات کو بزنس فرینڈلی کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فیڈریشن ہاؤس میں تقریب سے خطاب۔ محسن نقوی کی غیر ملکی سرمایہ کاری کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ کہتے ہیں دنیا میں کوئی اتنا منافع نہیں دیتا جتنا پاکستان دیتا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل جو بات کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کاروباری ماحول بہتر بنانے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ اس حوالے سے آنے والا بجٹ بہت اہم ہوگا۔ محسن نقوی نے بزنس کمیونٹی کے لیے علیحدہ پاسپورٹ ویزا سہولیات میں آسانی کا عندیہ دے دیا۔ ملٹری کے حوالے سے ہم ایشین ٹائیگرز بن گئے ہیں، اب اکانومی کے ایشین ٹائیگر بننا ہے۔ FBR کی پالیسیوں سے صنعت شدید متاثر ہے، 50% انڈسٹریز بند پڑی ہیں۔ ہمیں 10 سال پر مبنی لانگ ٹرمز اینڈ انڈسٹری پالیسی چاہیے۔ ویٹرن ان چیف یونائٹڈ بزنس گروپ SM تنویر کا مطالبہ۔ صدر FPCCI عاطف اکرام شیخ نے سیکیورٹی اور چیک پوسٹ کے مسائل کی نشاندہی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اہم اور بڑے روڈ پروجیکٹس کی منظوری دے دی ہے۔ صوبے کی پہلی ڈسٹ فری سڑک ملتان وہاڑی روٹ تکمیل کے قریب ہے۔ SL4 لاہور رنگ روڈ کا منصوبہ بھی منظور۔ پنجاب حکومت نے مثالی گاؤں پروجیکٹ کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ مثالی گاؤں پروجیکٹ میں 500 سے زائد دیہات شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا گندم کے کاشتکاروں کو 6 ارب کا باردانہ مفت دینے کا اعلان۔ مریم نواز کی کاشتکاروں سے 3500 روپے فی من گندم خریداری فوری کرنے کی ہدایت۔ رجسٹرڈ کاشتکاروں کو پرچیز سینٹر سے فی ایکڑ 10 بوری باردانہ دیا جائے گا۔ کسان کارڈ ہولڈرز کاشتکاروں سے ترجیحی بنیادوں پر گندم خریدنے کا اصولی فیصلہ۔